بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہر غم سے نجات حاصل کرنے کا بہترین ہضرمی نسخہ امام ابوبکر محمد بن ولید رحمہ اللہ تعالی کتاب الدعاء میں مطرف بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں خلیفہ منصور کے پاس گیا تو انہیں سخت غم زدہ پایا۔ وہ اپنے بعض احباب کو کھونے کی وجہ سے چپ سادے بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا، اے مطرف، مجھ پر ایسا غم سوار ہو چکا ہے جسے اللہ تعالیٰ کے سوا جس نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ کیا کوئی ایسی دعا ہے جسے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھ سے غم کو دور فرما دے؟ میں نے جواب دیا، اے امیر المؤمنین، مجھے محمد بن ثابت رحمہ اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ بصرہ کے رہنے والے ایک شخص کے کان میں مچھر گھس گیا اور اس کے دماغ تک جا پہنچا۔ وہ شخص سخت تکلیف میں مبتلا تھا اور دن رات نیند سے محروم تھا۔ تب اسے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی کے ساتھیوں میں سے ایک نے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم کے صحابی حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ والی دعا پڑھو جو انہوں نے جنگل اور سمندر میں پڑھی تھی تو اللہ تعالی نے ان کی نصرت فرمائی۔ بیمار شخص نے کہا، اللہ جل جلالہ تم پر رحم کرے، وہ کون سی دعا ہے؟ انہوں نے کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لشکر کے ساتھ بحرین کی طرف بھیجا گیا۔ میں بھی اس لشکر میں شامل تھا۔ ہم ایک ویران صحرا میں سے گزرے جہاں سخت پیاس نے ہمیں اتنا ستایا کہ ہمیں ہلاکت کا خوف ہونے لگا۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وارث سے اترے اور انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر کہا، یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم اسقینا، ہمیں سیراب فرما۔ بس اسی وقت ایک بدلی آئی جیسے کسی پرندے کا پر ہو، وہ ہم پر خوب برسی یہاں تک کہ ہم نے برتن بھی بھر لیے اور اپنے جانوروں کو بھی سیراب کر لیا۔ پھر ہم چل پڑے یہاں تک کہ ایک سمندری خلیج پر پہنچے جو اس قدر گہری تھی کہ اس دن سے پہلے اور نہ اس دن کے بعد اس میں کوئی داخل ہوا۔ ہمیں وہاں کوئی کشتی نہیں ملی تو حضرت علا رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور فرمایا، یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم اجزنا، ہمیں پار فرما۔ پھر انہوں نے اپنے گھوڑے کی لگام پکڑی اور فرمایا، اللہ جل جلالہ کے نام سے پار کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پانی پر چل رہے تھے، بخدا ہم میں سے کسی کے پاؤں یا ہمارے کسی جانور کے کھر تک گیلے نہیں ہوئے۔ یہ ہمارا لشکر 4000 نفوس پر مشتمل تھا۔ یہ واقعہ سن کر بیمار آدمی نے ان اسماء کے ذریعے دعا کی، اللہ تعالیٰ کی قسم ہم ابھی وہیں تھے کہ مچھر اس کے کان سے نکل گیا۔ وہ بھن بھنا رہا تھا یہاں تک کہ دیوار سے جا ٹکرایا اور وہ آدمی ٹھیک ہو گیا۔ یہ سن کر خلیفہ منصور قبلہ رو ہوئے اور انہوں نے تھوڑی دیر ان اسماء کے ذریعے دعا مانگی، پھر میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، اے مطرف، اللہ تعالیٰ نے میرے غم کو دور فرما دیا ہے۔ پھر انہوں نے کھانا منگوایا اور مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور میں نے ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے آخر میں یہ بھی ہے کہ جہاد سے واپسی پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انتقال فرما گئے۔ ہم نے انہیں غسل و کفن کے بعد قبر کھود کر دفنا دیا۔ دفن کے بعد ایک مقامی شخص آیا اور کہنے لگا، یہ مدفون کون ہے؟ ہم نے کہا، یہ ایک بہترین انسان علا بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس نے کہا، یہ زمین مردوں کو باہر اگل دیتی ہے، تم لوگ انہیں اگر 1 میل 2 میل دور لے جاؤ
تو وہاں کی زمین مردوں کو قبول کرتی ہے۔ ہم نے کہا ہمارے ساتھی حضرت اعلیٰ بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا قصور ہے کہ ہم انہیں درندوں کا لقمہ بنا کر چھوڑ جائیں؟ چنانچہ ہم نے قبر کھودنے پر اتفاق کر لیا۔ جب ہم نے قبر کھودی تو حضرت اعلیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس میں موجود نہیں تھے، اور قبر تا حد نظر نور سے جگمگا رہی تھی۔ ہم نے یہ دیکھ کر واپس مٹی ڈال دی اور اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر غم اور مصیبت میں اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے ہمارے غم اور مشکلات کو دور فرما دے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔